السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں رمضان کے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان میں آپ کو تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ روزے کے دوران کمزوری یا تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو اس کی چند عام وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: سحری میں پروٹین نہیں لیتے، پانی کم پیتے ہیں، افطاری میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، افطار میں زیادہ شوگر استعمال کرتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ متوازن غذا، مناسب پانی اور مکمل آرام بھی ضروری ہے۔ اگر سحری میں پروٹین، فائبر اور مناسب پانی شامل کریں، افطاری ہلکی اور متوازن رکھیں اور نیند پوری کریں تو آپ پورا رمضان زیادہ توانائی اور چستی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ بہترین عبادت کر سکیں۔ امید یہ ہے کہ پوسٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میرے بھائی، یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ مطلب یہ کہ بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 روزے رکھے اور ہمیں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونے لگی، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم آگے روزہ رکھ سکیں۔ ان لوگوں سے خاص کر گزارش ہے کہ میرے بھائی، بھوکے رہنے سے کوئی انسان کمزور نہیں ہوتا ہے، کوئی کمزوری جسم کے اندر نہیں آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی بے وقوف والی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو کمزوری نہیں محسوس ہوتی ہے، اس کو طاقت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام روزہ رکھ کر بڑی بڑی تلواریں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکا، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہم کو کمزوری نہیں، طاقت دیتا ہے اور ہماری جو اندرونی بیماریاں ان کو ختم کرتا ہے روزہ۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے۔ تو وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں سحری میں اور کچھ غلطیاں کرتے افطاری میں۔ سحری میں کیا ہے، پروٹین زیادہ نہیں لیتے، پانی کم پیتے ہوں گے، افطار میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہوں گے، یہ اور نیند پوری نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو کمزور بنا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ اپنی زندگی میں کھجور کو لے کر آئیں، وہ چیزیں لے کے آئیں جن کے اندر طاقت بھری ہوئی ہے، تب انشاءاللہ آپ صحت مند بھی رہیں گے اور اچھی طریقے سے زندگی بھی گزار سکیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی، کوئی کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، ان باتوں کا خاص کر خیال رکھیں، کیونکہ جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو انسان پھر روزہ چھوڑتا ہے، اور روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ روزہ اسلام کا رکن ہے۔ تو کوشش کریں کہ پورے روزے رکھیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں۔ اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں اس ایک روزے کی قضا کے لیے، یا 2 ٹائم کا 60 لوگوں کو کھانا کھلانے پڑتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ایک روزہ چھوڑتا ہے تو میرے بھائی، کوشش یہی کریں کہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں اور اچھی چیزیں اپنی زندگی میں لائیں، جس سے آپ کی طاقت بھی بنی رہے اور آپ آرام کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں،
اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔